غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری انسانیت سے سکنے لگی۔ صہیونی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 61 فلسطینی شہید۔ غزہ کا مکمل محاصرہ، بجلی اور پانی بند۔ اسرائیلی بمباری سے اب تک 1200 فلسطینی شہید، 6000 سے زائد زخمی۔ اقوام متحدہ کے 11 ارکان بھی لقمہ اجل بنے۔ اسپتال میں لاشیں رکھنے کی جگہ کم پڑ گئی۔ ترک صحافی لائیو رپورٹنگ کے دوران رو پڑی۔ اقوام متحدہ کے مطابق اب تک 3,38,000 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ ایک طرف مسلسل بمباری، دوسری طرف خوراک اور پانی بھی بند۔ غزہ کو فوری پانی، خوراک اور فیول کی سپلائی کے لیے راستہ دیا جائے۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کا اسرائیل سے مطالبہ۔ کہا غزہ میں اسکولوں، اسپتال اور اقوام متحدہ کے مراکز کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ اسرائیل کی ڈھٹائی۔ وزیر توانائی نے کہا یرغمالیوں کی رہائی تک غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہوگا۔ بجلی، پانی اور ایندھن بھی نہیں ملے گا۔ فلسطینی حکام کے مطابق غزہ کے اسپتالوں میں جنریٹرز کے لیے صرف 4 دن کا ایندھن باقی۔ خوراک اور صاف پانی بھی ختم ہونے کے قریب۔ مصر نے امداد پہنچانے کے لیے انسانی بنیادوں پر 6 گھنٹے کی جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیلی جارحیت پر حماس کا جواب۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سمیت دیگر علاقوں میں راکٹ داغے۔ 220 فوجی سمیت ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1300 ہو گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اسرائیل میں 22 امریکی شہری بھی ہلاک ہوئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیل فلسطین تنازع پر سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کے لیے مسلم ممالک متحرک۔ ترکی، UAE، قطر، مصر اور سعودی عرب کی ثالثی کی کوششیں۔ سعودی ولی عہد کی ترک اور ایرانی صدر سے فون پر بات چیت۔ فلسطین کے خلاف جنگی جرائم کے خاتمے کی ضرورت پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد نے کہا کشیدگی روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ چین کا ایک بار پھر 2 ریاستی حل پر زور۔ روسی صدر کا کہنا ہے امریکہ نے بحری بیڑا بیچ کر کشیدگی میں اضافہ کیا۔ اسرائیل فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ عرب لیگ کی اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی کی مذمت۔ امدادی سامان کی فوری ترسیل کا مطالبہ۔ صدر جو بائیڈن کا بیان جھوٹا نکلا۔ وائٹ ہاؤس نے اسرائیلی بچوں کے قتل سے متعلق اپنے صدر کا بیان واپس لے لیا۔ واشنگٹن میں یہودی رہنماؤں سے خطاب میں جو بائیڈن نے کہا تھا انہوں نے حماس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے بچوں کی تصاویر دیکھی ہیں۔ اسرائیل سے ہمدردی کے لیے اوفاقیم آنے والے برطانوی وزیر خارجہ سائرن بجتے ہی بھاگ نکلے۔ جیمز کلیورلی اور اسرائیلی ہم منصب نے دوڑ کر عمارت میں پناہ لی۔ عالمی برادری اسرائیل کے غیر انسانی حملوں کا نوٹس لے، پاکستان کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان فلسطین پر اسرائیل کے بے رحمانہ حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پابندیاں اٹھا کر فلسطینیوں کا حق خود ارادیت تسلیم کیا جائے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھی بدترین مظالم جاری ہیں۔ بھارت مقبوضہ وادی میں سیاسی سرگرمیوں پر عائد پابندی اٹھائے۔ سیاسی رہنماؤں کو فوری رہا کیا جائے۔ لگتا ہے پولیس اب کرائے کی پولیس بن گئی ہے۔ پولیس اور پٹواری کا شاہی سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ 70 تولے سونا کمیٹی کیس کی ناقص تفتیش پر سپریم کورٹ کا اظہار برہمی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے 1.5 کروڑ مالیت سونے کا کوئی انکم ٹیکس ادا نہیں کیا گیا۔ ریاست کرپشن اور اسمگلنگ میں معاونت کرتی ہے۔ یہ سونا کہاں سے آتا ہے؟ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس کیس میں اصل ملزم تو پولیس کو بنانا چاہیے۔ عدالت نے گرفتار ملزم کی ضمانت منظور کر لی۔ لاہور میں شہباز شریف کی گاڑی روکنے والے مظاہرین پر پرچہ کٹ گیا۔ تھانہ کاہنہ کے سب انسپکٹر کی مدعیت میں 4 نامزد اور 90 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق روہی نالے پر علاقہ وکیلوں نے شہباز شریف کی گاڑی روک کر شدید احتجاج اور نعرے بازی کی تھی۔ فٹ پاتھ پر لوگوں نے احتجاجی کیمپ لگا رکھا تھا۔
کہ فیصلے کے اوپر کچھ بولے؟ مجموعی طور پہ ٹھیک فیصلہ ہے۔ نواز شریف آئے گا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اس کے باوجود آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کہ جو فیصلہ ہے سب کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ نواز شریف کے لیے اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ شہباز شریف کو یہ فیصلہ کیوں اتنا پسند آ رہا ہے؟ ایک فیصلہ جو نواز شریف کے لیے اچھا نہیں، اس پر شہباز شریف کیوں خوش ہے؟ اسد عمر کا معصومانہ سوال۔ کہا سپریم کورٹ کے فیصلے پر تحریک انصاف بھی خوش ہے، شہباز شریف بھی، یہ بڑی بات ہے۔ سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں نواز شریف کی نااہلی کی حد تک سپریم کورٹ کی آبزرویشن ختم ہو گئی، الیکشن ایکٹ ترمیم کو تاحال چیلنج نہیں کیا گیا، وہ رائج الوقت قانون ہے، نیب کیسز کو نواز شریف کی واپسی پر میرٹ کے مطابق دیکھا جائے گا۔ الیکشن جنوری سے آگے بڑھے تو اس کا بہت نقصان ہوگا، موسم کی سختی کا اثر چند ہی حلقوں پر پڑے گا، برف باری کے باعث پورے ملک میں الیکشن معطل نہیں کیا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کارا کی پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو، کہا خواہش اور کوشش یہی ہے الیکشن کمیشن جلد از جلد شیڈیول دے تاکہ غیر یقینی کے بادل چھٹ جائیں۔ خوشی ہے بطور رکن پارلیمنٹ کے کہ پارلیمان کا بنایا ہوا قانون جو ہے اس کی عزت افزائی ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے پھر سے یہ اعادہ کیا اور یہ بات مانی کہ یہ قانون سازی جو ہے یہ اختیار ہے پارلیمان کا۔ خوشی ہے پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کی حوصلہ افزائی ہوئی، سپریم کورٹ نے اس بات کا احاطہ کیا کہ قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں اپیل کے معاملے پر سپریم کورٹ نے اپنا مختلف فیصلہ دیا، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد یہ اپیل اتنی اہم نہیں، نواز شریف کی نااہلی سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے نے مفرور مجرم کی نااہلیت اور سزا پر مہر تصدیق ثبت کی، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر سیاسی امیدیں لگانے والے گروہ کو مایوسی ہوئی، پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل، ترجمان نے کہا این آر اوز کی چھتری تلے سیاست کے خواب دیکھنے والے پریشان ہو گئے، سپریم کورٹ فیصلے کے بعد سازشوں کے امکانات بھی دم توڑ گئے۔ شق 8-7 کے تناسب سے مسترد، فیصلے نے نواز شریف کے کیس میں اپیل کے دروازے بند کر دیے، نواز شریف پاناما کیس میں سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہیں اور ٹائٹن آبدوز کا بقیہ ملبہ اور انسانی باقیات نکال لی گئیں، امریکی کوسٹ گارڈز کے انجینئرز نے ٹائٹن کے بقیہ حصے کو بندرگاہ منتقل کیا، طبی ماہرین مبینہ انسانی باقیات کا جائزہ لیں گے۔